پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے بعد جناب عمران خان ایسے لیڈر ہیں جن کی مقبولیت کا نمایاں پہلو ان کے بڑے بڑے جلسے سمجھے جاتے ہیں۔ الطاف حسین تو اپنی دکان سمیٹ چکے ہیں اور معلوم نہیں انہیں دوبارہ کراچی اور حیدرآباد میں بڑے بڑے عوامی جلسوں کا موقع ملتا ہے کہ نہیں، لیکن جناب عمران خان ابھی اس سہولت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا جلسہ یا اجتماع پاکستان کی موجودہ سیاسی روایت میں کافی عرصے تک اپنا اثر قائم رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا اور فوٹو شاپ کے جدید ترین حربوں نے ان جلسوں کو مزید تاریخی اور مخالفین کے لیے ڈراؤنا خواب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑا عوامی اجتماع بہت سے لوگوں اور اداروں کے لیے ایک مضبوط پیغام کا کردار ادا کرتا ہے، اور اگر سوشل میڈیا پوری طرح ایکٹیو ہو تو یہ پیغام کافی لمبے عرصے تک اپنا اثر باقی رکھتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے سماج میں عام لوگوں کے لیے تفریح کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہوں، اور خاص طور پر جہاں معمول کی زندگی گزارنے کے لیے درکار اشیاء اتنی زیادہ مہنگی ہوں، وہاں عام انسانوں کی مصروف ترین زندگی اور معمولات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بے یقینی، غصے اور عدم تحفظ کے شکار معاشرے میں اگر کسی ایک شہر کے وسیع و عریض گراؤنڈ یا علاقے میں ایک ایسی تقریب کا بندوبست کیا جائے جہاں عام لوگ اپنے خاندانوں سمیت شرکت کر سکیں، اور وہاں پر کم از کم 7-8 گھنٹوں تک لوگوں کے لیے موسیقی کا بھی اہتمام کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ بتایا جائے کہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں اس کی بہتری کا بندوبست ہو سکتا ہے اگر ان سیاسی کرداروں پر ہاتھ ڈالا جائے جو آپ کے ملک کی اور اصل میں آپ کی دولت لوٹ چکے ہیں، اور ان کے خاندان بیرون ملک محفوظ اور ان گنت سہولتوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کے لاتعداد محلات ہیں اور وہ تمام سہولتیں بھی میسر ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں۔ صرف یہی نہیں، پاکستان میں وہی لوگ پھر اقتدار میں ہیں اور دوبارہ لوٹ مار کا بازار گرم کر چکے ہیں۔ عمران خان اپنے جلسوں میں یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ موجودہ اقتدار میں پی ڈی ایم کے لیڈروں نے 1100 ارب روپیہ بھی معاف کروا دیا ہے جو انہوں نے حال ہی میں لوٹا تھا۔ اب دوبارہ ان لٹیروں کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب کا یہ بیانیہ جھوٹا ہے یا مکمل طور پر سچا، اس کے بارے میں اس لیے کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے ہاں 98% سیاسی بیانات محض الزامات ہوتے ہیں، کیونکہ الزامات لگانے والوں کے پاس بھی اقتدار ہو تو وہ بھرپور قوت صرف کر کے مزید ملکی دولت ضائع کر کے بھی لوٹی ہوئی دولت کو واپس لینا تو دور کی بات، عدالتوں میں یہ تک ثابت نہیں کر سکے کہ واقعی اتنی مقدار میں پاکستان اور اس کے عوام کی دولت کو لوٹا گیا ہے۔ تحریک انصاف بھی اپنے تمام جلسے اپنے بلبوتے یا اپنی جیب سے نہیں کر رہی، بلکہ سوائے صوبہ سندھ کے باقی تمام مقامات پر اس کی صوبائی حکومتیں ہیں جو ان جلسوں کے مقامات کی تیاری سے لے کر دیگر ضروری کام خود کرتی ہیں، عوام تک کو جلسوں میں لانے کے لیے سرکاری اثر و رسوخ اور سہولتیں بھی فراہم کر رہی ہیں۔ اس صورت میں جلسوں کے ناکام ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہی جلسے وغیرہ کا کام مسلم لیگ نواز بھی کر رہی ہے اور سندھ میں حکمران پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ روایتی طور پر پیپلز پارٹی کو عوامی جلسوں کے انعقاد کا وسیع اور طویل تجربہ ہے، جبکہ نواز لیگ بھی اقتدار کے اندر اور باہر ہوتے ہوئے بڑے بڑے جلسوں کے اہتمام کا طویل تجربہ رکھتی ہے۔ ایم کیو ایم کے الطاف حسین اگرچہ شناختی کارڈ کو بطور ضمانت رکھ کر جلسوں کو کھچا کھچ بھر دیتے تھے اور ان کے تمام سیکٹرز اور ذمہ داران کھالیں وغیرہ جمع کریں یا نہ کریں، جلسے سے 2-3 دن پہلے اپنے اپنے علاقے میں شناختی کارڈ ضرور جمع کر لیا کرتے تھے۔ پھر ملک میں دوسری طرف جلسوں اور اجتماعات کی ایک اور روایت بھی ہے جو خالصتاً انتظامی مہارت، مدارس کے وسیع سلسلے کی شمولیت اور خاص طور پر جلسے یا اجتماع کو حق اور باطل کی جنگ بنا دینے کی زبردست مہارت ہے۔ یہ کام کبھی جماعت اسلامی ہی کیا کرتی تھی اور باقی مذہبی جماعتیں اپنے اپنے مخصوص اجتماع تک محدود رہتی تھیں۔ جماعت اسلامی کی دیکھا دیکھی تحریک منہاج القرآن نے بڑے جلسوں کا فیصلہ کیا اور کسی خاص مذہبی تہوار یا موقع کی مناسبت سے لاہور کے مینار پاکستان گراؤنڈ کو استعمال کیا جانے لگا۔ یہ جلسے عوامی سطح پر تحریک منہاج القرآن کی زبردست پذیرائی کا باعث بنے اور تحریک کے قائد جو شروع میں صرف مذہبی اور روحانی جلسوں کا اہتمام کرتے تھے، آہستہ آہستہ عوامی پذیرائی کے زیر اثر سیاسی جلسے بھی کرنے لگے۔ ان کے جلسے کامیاب ہوتے اور لوگ مرکزی قائد کے خطاب کو اگلے دن اخبارات میں نمایاں کوریج کے ساتھ دیکھتے۔ اس قسم کے بڑے بڑے جلسوں کے بعد جب جناب طاہر القادری نے سیاسی میدان میں انقلاب لانے کی کوشش کی تو انتخابات میں پاکستانی عوام نے ان کو یکسر مسترد کر دیا۔ لوگ ان کے مذہبی کردار اور روحانی شخصیت کو چاہتے لیکن ان کے سیاسی عزائم سے لا تعلق رہتے۔ یوں شروع میں مذہب سے سیاست میں عملی داخلے کی تحریک منہاج القرآن کی کوشش پوری طرح ناکام ہو گئی۔ جب سیاست مزید الزامات
سے لبریز ہو گئی اور سیاسی دشمنیاں گہری ہونے لگیں تو دیگر مذہبی جماعتوں اور گروہوں کو بھی اپنا مخصوص سیاسی کردار ادا کرنے کی درپردہ سہولت فراہم کی گئی۔ توہین رسالت کے موضوع پر عوامی غصے کو دباؤ کی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی پہلی باقاعدہ اور خاصی نتیجہ خیز کوشش تحریک لبیک کے دھرنوں اور جلسوں کے اہتمام سے کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تحریک لبیک اور اس کے زبردست خطیب خادم رضوی مرحوم ملک کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر چھا گئے۔ مرحوم خادم رضوی اپنے مخصوص طرز خطاب سے عوام کے جذبات کو قابو کرنے کا گر جانتے تھے۔ اس کامیابی نے قدیم مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کو بھی متاثر کیا اور اس کے لیڈر جناب مولانا فضل الرحمان جو ملک کے سیاسی افق پر خاصے نمایاں رہے ہیں، انہوں نے بھی منظم جلسے اور جلوس نکالنا شروع کر دیے۔ 2018 میں اسلام آباد کے زبردست دھرنے اور ان کی لٹ بردار فورس نے پاکستان کے تمام سیاسی کرداروں کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں بھی بڑے بڑے عوامی جلسے منعقد کیے اور اپنے اس پیغام کو بھی مستحکم کیا۔ ان کو بھگائیں گے، اب یہ ملک میں نہیں ٹھہر سکتے انشاءاللہ، اور ہم نے چٹان بن کر ان کا مقابلہ کیا ہے، ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا ہے، اور دنیا سمجھتی ہے۔ اور میں آج بھی ان قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس قسم کے نالائقوں کو دھاندلی کر کے قوم پر مسلط کرنے کا جرم کیا ہے۔ آئندہ احتیاط کریں، ہم اس ملک میں کسی کے غلام نہیں ہیں۔ بے شک بھیک مانگ مانگ کر قوم کو بے عزت کر دیا، ہن ساڑی بس سے جان چھوڑ، ہن ساڑی جان چھوڑ۔ تحریک انصاف کے جلسوں اور خاص طور پر ان جلسوں سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دبنگ خطابات اور بلند و بالا دعووں نے ملک میں الگ سما باندھ دیا ہے۔ عمران خان کی ٹیم ان کے جلسوں کی زبردست تیاری کرتی ہے اور ملک کے بہترین گلوکاروں کو مدعو کرتی ہے اور زبردست قسم کے ترانوں سے جلسوں کو بہترین تفریح گاہوں میں بدل دیتی ہے۔ جناب عمران خان ان جلسوں اور اجتماعات میں طویل خطاب کے دوران مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی ٹیم کے ویڈیو پروڈیوسر خطاب کے دوران مخالفین کے مسکہ خیز کلپس چلا کر خان صاحب کی تقریر کو زہر میں بجھا ہوا تیر بنا دیتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ موجود ہو تو پھر ڈر کس بات کا؟ خان صاحب اپنی حکومتوں کے بارے میں مبالغہ آمیز دعوے کرتے ہیں، مخالفین پر کھربوں روپے کی کرپشن کے غیر ثابت شدہ الزامات عائد کرتے ہیں، جہاں اپنی سچائی ثابت کرنی ہو اور بعد میں زیادہ وزن ڈالنا مقصود ہو وہاں احادیث بیان کرتے ہیں اور ہلکے پھلکے فتوے بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، یہ 3 اسٹوجز جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، کیونکہ یہ بڑی اچھی طرح اپنے بیرونی آقاؤں کے جوتے پالش کرتے ہیں، اس لیے مسلط کیے گئے۔ عمران خان ان کو اس لیے گوارا نہیں تھا کیونکہ وہ کہتا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، جو بھی کر لو، باہر بیٹھے ہوئے اپنے جو آقا ہیں ان کے گھٹنے گھوڑے بچتے بھی دباؤ، جتنی مرضی ان کی خدمت کرو، یہ تم میچ اب نہیں جیت سکتے۔ اس طرح خان صاحب دیگر سیاسی مخالفین سے سیاست کا پلیٹ فارم چھیننے کی کوشش کرتے ہیں اور مذہبی جماعتوں سے مذہبی اور روحانی سیاست دبوچ لینا چاہتے ہیں۔ ان کی بات کا اثر بھی لیا جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فالوورز بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو خان صاحب کو مکمل طور پر نڈر لیڈر اور ایسا قائد بنا دیتی ہے جس سے جواب طلبی نہیں کی جا سکتی۔